زلزلے کی قوت، سیسمک فورس۔ زلزلہ زمین کے کسی حصے میں بڑی تبدیلی سے رونما ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زلزلے کے مرکز سے ہر طرف لہریں اٹھتی ہیں۔ ان لہروں کے نتیجے میں افقی اور عمودی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ عمودی تھرتھراہٹ کی مقدار کم ہوتی ہے اور بلڈنگ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ بلڈنگ کے لیے زیادہ نقصان دہ افقی تھرتھراہٹ ہوتی ہے۔ زلزلے سے محفوظ تعمیرات کو ڈیزائن کرنے کے لیے افقی قوتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ زلزلہ جب بھی آپ دیکھیں، جو نیچے آپ کی زمین کے نیچے پلیٹس پڑی ہوئی ہیں، وہ پلیٹس بھی ہاریزونٹل رخ پر پڑی ہوئی ہیں، جو کے ساتھ جب رگڑ کھاتی ہیں تو قوت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زلزلہ آتا ہے وہ زیر زمین جو قوتوں کے جو زیر زمین پلیٹس ہیں، ان کے آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے قوت پیدا ہوتی رہتی ہے نیچے۔ ٹھیک ہے، جب وہ قوت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ باہر کی طرف موو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر زمین کے اوپر کی سطح پر آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زمین سے خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ پھر زلزلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ کہہ رہے کہ جو آپ کا ورٹیکل پوزیشن پہ تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے نا، جو زمین کے مرکز سے ایپی سینٹر تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے، جو آپ کا بالکل مرکز کے اوپر پوائنٹ ہوتا ہے، اگر اسی ورٹیکل پوزیشن میں آپ کی تھرتھراہٹ پیدا ہوگی تو اس سے نقصان کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ تھرتھراہٹ ہاریزونٹل رخ پر ہو جائے، افقی حالت میں ہو جائے، تو پھر آپ کا اس زلزلے سے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمارات پر زلزلے کی قوتوں کا اثر۔ زلزلے کے نتیجے میں بننے والی افقی تھرتھراہٹ عمارت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس سے زمین افقی حالت میں حرکت کرتی ہے اور تھرتھراہٹ کا وقفہ عام طور پر 1 سے 2.5 سیکنڈ تک ہوتا ہے۔ جب زمین ایک لمحے کی سمت میں حرکت کرتی ہے تو بلڈنگ اپنی جگہ پر ساکن ہونے کی وجہ سے جھٹکا محسوس کرتی ہے۔ ہر عمارت کا بھی ایک قدرتی تھرتھراہٹ کا وقفہ ہوتا ہے، جو کہ عام قسم کی عمارت کے لیے 1 سے 0.5 سیکنڈ ہوتا ہے۔ بلند و بالا عمارات کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عمارت کا اور زلزلے کے نتیجے میں زمین کا تھرتھراہٹ کا وقفہ برابر ہو جائے تو عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ عمارات پہ یہ جو وقفہ بتا رہے ہیں، یہ تھرتھراہٹ کا وقفہ کہ 1 سے 2.5 سیکنڈ تک جو ہوتا ہے وہ آپ کا تھرتھراہٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو عمارت کا وقفہ ہم رکھتے ہیں وہ 0.5 سے 1 سیکنڈ تک ہوتا ہے۔ اگر عمارت اور زمین کا جو یہ وقفہ ہے یہ برابر ہو جائے، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ 1 سیکنڈ سے 2.5 سیکنڈ تک جو وقفہ ہے تھرتھراہٹ کا اس کے برابر ہو جائے دونوں، یا زمین کا جو آپ کا وقفہ ہے 1 سے 0.5 سیکنڈ تک اس کے برابر ہو جائے، تو آپ کا جو زمین ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ زمین بوس ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے زلزلہ مزاحمت عمارت کے لیے ڈیزائن کے اصول۔ اب عمارت کیسی بنانی چاہیے؟ عمارت کی لمبائی اس کی چوڑائی کے 3 گنا سے زیادہ نہ ہو۔ جو لمبائی ہے نا، وہ اس کی جتنی چوڑائی گنا سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے عمارت۔ اگر چوڑائی آپ کی 20 فٹ ہے تو عمارت 40، اس کی لمبائی جو ہے وہ 40 فٹ ہو۔ چوڑائی اگر 20 فٹ ہے 3 گنا کہہ رہا ہے، اچھا 3 گنا سے زیادہ، 20 فٹ ہے تو 40 فٹ ہو۔ اگر 20 فٹ ہے تو 65 فٹ ہو جائے گی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ 3 گنا سے لمبی اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
عمارت کا وزن کم سے کم رکھا جائے، زیادہ وزنی عمارت بھی نہ بنائی جائے، عمارت کا ویٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، کیونکہ جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر باقی اصول مد نظر نہیں رکھے زلزلے کے۔ عمارت کا مرکز سینٹر آف گریویٹی نیچے رکھا جائے، عمارت کا سی جی جو ہے سینٹر آف گریویٹی والا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہو، نچلی طرف ہو، تاکہ آپ کا عمارت کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ عمارتوں عمودی کالموں کے دونوں کنارے فرش اور سلیب میں پیوست کیے جائیں، دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ کی جگہیں عمارت میں مسلسل نہ رکھی جائیں۔ زیادہ آپ کہہ رہے کہ دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، بس جتنے آپ کو ریکوائرمنٹ ہیں اتنی رکھ لیں لازمی، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ساری دیواریں بند کر دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کالم ہے وہ کہہ رہے نیچے سے اٹھانے چاہیے، زیر زمین سے اٹھانے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بس زمین کے اوپر ہی 1 فٹ نیچے گئے اور کالم بنا لیے، نہیں، ان کے لیے 3-4 فٹ نیچے چلے جائیں، کوئی اس میں زیادہ مضبوطی اور طاقت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمارت میں عمارت کے اندر کراس دیواریں شیئر والز تعمیر کی جائیں، پیراپیٹ یا دیگر سجاوٹی تعمیرات سے گریز کیا جائے یا اس کو کم اونچائی تک ہی بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ پیراپیٹ زیادہ اونچی نہ بنائے، کیونکہ وہ اگر خدا نخواستہ زلزلہ اس کی حالت میں آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے وہی اوپر سے نیچے گریں گے، کیونکہ ان کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ زلزلہ مزاحمت عمارت کا ڈیزائن، سب سے پہلے بنیاد ہے جی اس میں، تو عمارت کو زلزلے سے محفوظ بنانے کے لیے اس کی بنیاد کو مضبوط بنانا چاہیے۔ عام قسم کی عمارت کے لیے مسلسل RCC کی بنیاد بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رافٹ فاؤنڈیشن بھی زلزلے کے خلاف بہتر مزاحمت رکھتی ہے۔ اسے بڑی عمارت کے لیے اور کمزور سوئل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الٹے ٹی بیم، انورٹڈ ٹی بیم بنا کر بھی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنیاد پر RCC کی 15 سینٹی میٹر 6 انچ موٹی سلیب استعمال کرتے ہوئے بھی عمارت کو زلزلے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیاد ہے اس میں زیادہ آپ RCC کا کام کر لیں، RCC سے مراد ری انفورس سیمنٹ کنکریٹ، جس میں سریا بھی ہو اور کنکریٹ بھی ہو، یہ والا کام اگر آپ کر لیں بنیادوں میں، نیچے پلنتھ بیم ڈال لیں یا نیچے انورٹڈ بیم ڈال لیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ زلزلے سے محفوظ ہو سکتی ہے بلڈنگ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے دیواریں۔ اب جو دیواریں ہیں وہ اینٹوں کی چنائی، بلاک میسنری اور کنکریٹ کی دیواریں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن زلزلے کے خلاف مزاحمت کے لیے RCC کی دیواریں سب سے بہتر ہے۔ RCC کی دیواریں زلزلے کے خلاف تو بہتر ہے، لیکن کاسٹ کے لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو آتے ہیں ان علاقوں کے لیے کہ آپ ایسا کریں جی کہ نیچے پلنتھ بیم ڈال لیں، پھر 3 فٹ پر ایک بیم سارا بلڈنگ میں کنیکٹڈ ڈال لے، پھر 7 فٹ پہ سارا کنیکٹڈ بیم ڈال لے، پھر اوپر 10 فٹ پہ سارا بیم ڈال لیں RCC کا، اور 7 کالم RCC کے بنا لیں، بیچ میں جو باقی پارٹس ہیں وہاں پر آپ چنائیاں کر دیں، تو یہ ڈیزائن سب سے بیسٹ ڈیزائن ہے۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ بھی جائے تو کوئی ایک حصہ ڈیمیج ہوگا، سارا نہیں گرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ نیچے فاؤنڈیشن کا الگ ہو گیا، پھر پلنتھ بیم سے لے کر اور 3 فٹ تک ایک حصہ ہو گیا، پھر 3 فٹ سے لے کر 7 فٹ تک دوسرا حصہ ہو گیا، پھر 7 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک تیسرا چوتھا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 حصوں میں آپ نے اس کو آلریڈی ڈیوائیڈ کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ بلڈنگ بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کالمز، RCC کے چھوٹے کالمز ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی
स्लेंडरनेस रेशियो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन कॉलमों में स्टील की निस्बत 1.25% से कम नहीं होनी चाहिए। और लेटरल टाइज का दरमियानी फासला स्पेसिंग आम कॉलमों की निस्बत कम रखा जाए। खसूसी तौर पर कॉलम के पेंदे के करीब इजाफी लेटरल टाइज इस्तेमाल की जाती हैं। कहते हैं जो बीच में रिंग आप रखते हैं वो रिंग जो है उनका साइज वो रिंग का स्पेसिंग जो है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो सरिये हैं उनके दरमियान भी स्पेसिंग जो है वो बराबर होनी चाहिए और कॉलम ज्यादा बड़े ना हो, क्योंकि अभी बात हुई पीछे वजन की, तो वजन फिर वजन बढ़ता जाता है, तो लिहाजा ज्यादा हैवी कॉलम्स भी ना हो, एक प्रॉपर डिजाइन वाले कॉलम हो और 9 इंच बाय 9 इंच हो जाए या 9 इंच बाय 12 इंच हो जाए, ठीक है। इस तरह के कॉलम्स आप रख दें और बीम्स आप डाल दें, ठीक है। और फर्श, सस्पेंडेड फ्लोर और छत की स्लैब को दीवारों के ऊपर कंक्रीट के बेंड पर रखना चाहिए और कंक्रीट के बेंड की बैरूनी तरफ रुकावट बनानी चाहिए। स्लैब और बीम को यकजान मोनोलिथिक बनाना चाहिए। बीम के किनारों पर स्लैब के साथ पेवस्त करने के लिए वितरी ब्रेस लगाने चाहिए। बीमों में स्टील की मिकदार 0.7% से कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, 0.7% से, ठीक है। जितनी आपकी कंक्रीट है ना उसका 0.7% से कम आपका स्टील इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.7% तक आप आखिरी आधा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा ही करना है, 1%, 2%, इस तरह, ठीक है। तो बड़े बीम दोहरी रीइंफोर्समेंट वाले इस्तेमाल करने चाहिए। अगर ट्रस्ट से इस्तेमाल करनी हो तो इनको बीमों में अच्छा दोहरी रीइंफोर्समेंट वाले इस्तेमाल करने चाहिए। अगर ट्रस इस्तेमाल करनी हो तो इनको भी कंक्रीट के बैंड पर रखना चाहिए और दर्जा हरारत की तब्दीली के नतीजे में इनकी हरकत के लिए स्लॉट्स मुहैया करनी चाहिए। स्लैब के नीचे मोटा प्लास्टर नहीं करना चाहिए। जो स्लैब आपने डाली है उसके नीचे ये ना हो कि आप 4 इंच तक प्लास्टर लगा रहे हो, नहीं, स्लैब ऐसी आप तैयार करेंगे उसके नीचे 2 सूतर या बहुत आधा हो तो आधा इंच मसाला लगे, इससे ज्यादा मसाला ना लगे, ठीक है। जमीनी फर्श, ग्राउंड फ्लोर, जमीनी फर्श का वजन बराह रास्त जमीन पर ही मुंतकिल होना चाहिए। इस फर्श का वजन दीवारों और कालमों पर नहीं डालना चाहिए। सर्विसेज, बिजली, गैस और पानी की फराहमी और निकासी के लिए पाइप बिछाने के लिए दीवार को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि दीवार की तामीर के दौरान ही इसमें पाइप और सुराख छोड़ने चाहिए। अगर कहीं मजबूरन सुराख करना पड़े तो पाइप लगाने के बाद इसकी अच्छी तरह फिलिंग करनी चाहिए। आपको वो कह रहा है कि आप अक्सर देखा गया है कि बीम्स डाले हुए होते हैं, प्लेंथ बीम्स वगैरह, तो बाद में वो क्या कर रहे होते हैं, जो सीवरेज के पाइप शाइप डाल रहे होते हैं तो वो प्लिंथ बीम को तोड़ रहे होते हैं, तोड़कर तो उसमें से पाइप गुजार रहे होते हैं। तो ये तरीका वो कह रहे ठीक नहीं है। आप ऐसा करेंगे पहले से ही जहां से पाइप गुजारने हैं वहां पर आप पाइप का एक पीस या वहां पर होल सा छोड़ दें, सुराख सा छोड़ दें, ताकि उसमें से पाइप गुजारा जा सके, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल, जलजला वाले इलाके में इमारत को डिजाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जलजले के पहले झटके के वक्त ही इसकी ताकत को कम किया जाए। इसके लिए इस ताकत को जज़ब करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। इस ताकत को जज़ब करने के लिए बेहतर है कि डक्टाइल मटेरियल इस्तेमाल किए जाएं। इसके लिए माइल्ड स्टील का इस्तेमाल बेहतर होगा। इस तरह स्ट्रक्चर के जिस हिस्से में स्टील की
یلڈنگ کی وجہ سے انرجی جذب کرنے کا بندوبست کیا گیا ہو پلاسٹک ہینج کہلاتا ہے۔ مائلڈ سٹیل کا مائلڈ سٹیل جو ہے یہی ڈکٹائل مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی یلڈنگ سٹیل کی یلڈنگ کی وجہ سے انرجی جذب ہو جاتی ہے، جو اس میں انرجی آ رہی ہوتی ہے وہ انرجی کیا ہے یہ جذب کر لیتا ہے، اسی کو پلاسٹک ہینگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈکٹائل مٹیریل استعمال کرنے سے بلڈنگ کے اجزاء ایلیمنٹس بڑے سائز کے بنانے پڑیں گے، جس سے لاگت میں اضافہ ہوگا۔ اس لاگت کو کم کرنے کے لیے اسٹرکچر کے اجزاء چھوٹے سائز میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا آدھا چیپٹر رہتا تھا زلزلہ پروف تعمیرات کا، تو یہ آپ فل ان دی بلینکس اور شارٹ کوسچن اس کے حل کیجئے گا۔